मौलाना साहब, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, रमज़ान के रोज़े बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। आज का रोज़ा आपको और आपके घर वालों को मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर। आप अब तफसीर का जो सिलसिला है आप उसको शुरू करें मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي الحمد لله ثم الحمد لله. آج کی سورہ ہمزہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کے اندر خاص جو مکہ میں نازل کیے، کچھ وعیدیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے. ترجمہ سن لیجئے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والے کے لیے، تانا دینے والا کے لیے. الذی جمع مالا وعدد، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانک لیتی ہے. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ دوزخ ان کے لمبے ستونوں میں باندھ کر، فی عمد ممددہ، اوپر سے بند کر دیا جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہمزہ کے اندر 3 خاص گناہوں اور 3 خاص چیزوں کے بارے میں بیان کی. پہلا جو لفظ ہمزہ، ویل لکل ہمزہ، ہمزہ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب غیبت اور پیٹھ پیچھے عیبوں کا تذکرہ کرنا. جس طرح کہ ہم جانتے غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کا برائی کا ذکر کرے اور وہ اس وقت حاضر نہ ہو، موجود نہ ہو، اس کو غیبت کہلاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حجرات میں بھی اس کا تذکرہ کیے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت اس جیسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائے. غیبت اس کے برابر. تو یہاں ہمزہ سے مراد ہے غیبت. آگے جو لمزہ کے لفظ ہے، یہ کسی کے سامنے تانا دینا، کسی کے سامنے برا بھلا کہنا، یہ بھی ایک درجہ ہے. اور ان دونوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہلاکت کا لفظ استعمال کیے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں. پھر جو تیسری بات، یہ مال وعددہ، الذی جمع مال وعددہ، یہ مال کی حرص، لالچ، یعنی مال کی محبت کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہے، وعددہ، اس کو بار بار گنتا ہے، اس کو ہمیشہ دیکھتے رہتا ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں. یہ حرص اور لالچ اور محبت کی وجہ سے. تو یہ کون سا مال ہے؟ لیکن اس لیے مال کمانا کوئی حرام شے نہیں ہے.
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بہترین اور فضیلت والا کام فرض کام کے بعد افضل الفریضہ وہ کیا ہے؟ کسب الحلال، یعنی کسی کا حلال کمانا. تو یہاں اس مال سے مراد ہے جو فرض، واجب اور احکام الہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے انسان کو غافل کر دے اور اس میں اس کا فخر رہے اور وہ غفلت ہو جائے. تو یہ سب اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مال جو حرص اور لالچ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور احکام، فرض اور واجب وغیرہ یہ سب چھوٹ جائے انسان سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، تو حطمہ کا تذکرہ کرتے کہ اس میں ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. یہ ایک جہنم کا درجہ ہے، ایک جہنم کا گرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اور اس میں ایک خاص نقطہ بیان کیا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو دلوں تک دل کو جھانک لیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس میں یہاں خاص نقطہ بیان کیا ہے. جس طرح کہ دنیا میں آگ کا جلانے کا جو صفت ہے، تو آگ جب انسان کو جلاتی ہے تو بعض مرتبہ ان کا باہر کا حصہ، پیر ہو، ان کا ہاتھ ہو، ان کا بدن ہو، وہ جل جاتا ہے اور اس جلنے کی وجہ سے انسان کا موت اس میں واقع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایک خاص نقطہ بیان کر رہا ہے کہ قیامت میں، آخرت میں، جہنم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ کو وہ صفت دے گا اور انسان کو اس طرح قائم رکھے گا کہ آگ اس کے دل تک بھی پہنچے گا اور دل کو بھی جلائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے وہ لوگ کے لیے جو غیبت اور چغل خوری اور یہ ساری گناہوں میں مبتلا رہے، وہ جو اپنے مال کو جمع کر کے اور اس کے اوپر وہ فخر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے اور فریضہ سے اور واجبات سے اس کو غفلت کر دیتا ہے. تو یہ جو 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کی ہے، اور جو لوگ اس سے باز نہ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خاص ذکر کیا کہ ان کے لیے آگ رہے گی، اور آگ کے اندر کیا صفت رہے گی. یہ آخرت کا اور جہنم کا آگ دنیا کے آگ سے بہت الگ رہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں اس کو خوب اس کا سزا دے گا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرار عباد اللہ تعالی المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباعون البراء اللعنہ، کہ سب سے برا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں سے سب سے برا وہ لوگ ہیں جو آپس میں چغل خوری کرتا ہے، اور وہ جو دوست اور رشتہ داروں کے درمیان وہ تفریق کرتا ہے، مطلب وہ لڑائی جھگڑا کی وجہ سے وہ الگ کر دیتا ہے ان لوگوں کو. اور وہ جو معصوم اور جو بے گناہ ہے وہ لوگ کے عیب اور ان کے گناہ کے اوپر وہ عیب نکالتا ہے اور ان کے اوپر گناہوں کا الزام لگاتا ہے. تو یہ حالانکہ ان کے اندر نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ معصوم ہے، لیکن یہ لوگ ان کے پیچھے پڑھ کر ان کے گناہ اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں تاکہ وہ گنہگار اور وہ اس طبقے کا انسان شمار کیا جائے کہ یہ بھی ایسا ہی لوگ ہے، ان کے اندر نیکی اور کوئی بھلائی نہیں ہے. تو یہ ایک حدیث اس صورت کے ساتھ متعلق مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا، شرار عباد اللہ تعالی، کہ چغل خور یا چغلی کرنے والے اور دوستوں کے درمیان اور رشتہ داروں کے درمیان جو تفریق پیدا کرتا ہے، اور جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کے جو عیب نکالتا ہے اور ان پر الزام لگاتا ہے گناہ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مختصر سے سورہ میں، لیکن اس کے اندر جو وعیدیں بیان کی اور اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کا جو ایک
ان کا ایک مرحلہ رہے گا اور ان کو حطمہ میں رکھا جائے گا. اور یہ حطمہ کیا چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خوب بیان کی ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صورتوں کو ہمارے نمازوں کے اندر تقویت پیدا کرے اور ہم کو پڑھنے میں اور نماز کے اندر ایک خشوع پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی درست ہو جائے، ہماری نماز بھی قبول ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ یہاں قبول ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.